تمہاری سوچتی آنکھوں میں ایسی جنتوں کا عکس دکھتا ہے کہ جن کے قصے ہم لوگ پڑھتے ہیں کتابوں میں. ابو جو ہے محبت کے آدمی تھے, وہ آدمی کو کسی بھی شرائط کے بغیر قبول کرتے تھے. ایک منظر یاد ہے کہ ابو بہت ہی بے چین ہیں اور ابو یوں ٹہل رہے ہیں, بہت تکلیف میں. بعد میں سنا چاچا وغیرہ سے وہ یہ تھا کہ ابو کو اس کے بعد نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا. جیسے ہی ہم کہتے تھے ابو عسکری صاحب آئے تو ابو ننگے پاؤں بھاگتے تھے. افتخار ابو سے اور ان سے ابو کا محبت کا بہت گہرا تعلق تھا. اب جاوید بھائی کا تو الگ ہی معاملہ. جاوید بھائی کا اپنی گفتگو میں روزانہ کی بنیاد پر ابو ان کی گفتگو میں شامل ہوتے ہیں. جو امیر حمزہ کے قصے ہیں وہ ہیں, اور الف لیلہ ہے یہ, اور ابو اس میں سے کچھ کہانیاں بھی سناتے تھے. جو ابو کے سنانے کا اسٹائل تھا وہ اس قدر خوبصورت تھا. ابو کے سنانے میں جو بات تھی وہ تو ان کتابوں میں بھی نہیں لگی. ابو کے بچپن کا یہ ہے کہ ان کے ایک دفعہ کم عمری میں سانپ نے کاٹ لیا. کے علاقے میں چونکہ سانپ ہوتے تھے تو وہاں پر جھاڑنے والے بھی ہوتے تھے. انہوں نے 10 شرطیں کہا کہ ہم اس بچے کے کان میں کہیں گے, پوری زندگی ان پر عمل کرنا ہے اور ان میں سے کسی ایک شرط کو بھی توڑنا نہیں ہے. بھائی صاحب بتا دیں. انہوں نے کیا شرطیں بتائیں. تو چاچا نے ہم سے ہنس کے کہا کہ بھائی صاحب نے کہا شمیم پہلی شرط یہ ہے کہ یہ شرطیں کسی کو نہ بتائی جائیں. یہاں تو کوئی نہیں ہے ہوا نہ تو نہ چراغ, یہ مجھ کو کس نے بلایا ہے آدھی رات کے بعد. تو ابو کے جو انتقال کا وقت ہے وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ 2:30 پونے 3 بجے کا وقت ہے. السلام علیکم. اسے ایک چہرے میں آباد تھے کئی چہرے, اسے ایک شخص میں کس کس کو دیکھتا تھا میں. یہ شعر ہے سلیم احمد کا, جن کے چہرے میں واقعی ہمارے عہد کے, ہمارے اس دور کے کئی چہرے اس چہرے میں موجود تھے. سلیم احمد ایک استاد, ایک نقاد, ایک ادیب, ایک براڈ کاسٹر, ایک اسٹوری رائٹر, کئی تعارف ہیں ان کے. لیکن ان کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو ان کے بارے میں لکھا گیا کہ جو ہمارے یہاں مشرقی روایت تھی اساتذہ کی, کہ جو ایک مینٹور کے طور پہ اپنے گرد بہت سے لوگوں کو جمع کر کر, ان کی حوصلہ افزائی کر کر ان کو ان کے راستوں پر آگے بڑھاتے تھے, اس روایت کے شاید وہ آخری آدمی تھے. آج ہم نے سلیم احمد صاحب کو ان کے ادبی اور فکری کام کے ساتھ ساتھ ان کے اس شخصی حوالے سے یاد کرنے کے لیے ایک مہمان کو زحمت دی ہے, جو شاید ان سے بہتر ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا, اور وہ ہیں قرۃ العین سلیم صاحبہ, جو کہ صاحبزادی ہیں سب سے بڑی سلیم احمد صاحب کی. آپ کو بہت شکریہ تشریف لانے کا. اور ہم جب بھی سلیم صاحب کی تصویر دیکھتے ہیں تو جیسے ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ وہ جو سوچتی ہوئی آنکھیں, اور ایسا لگتا ہے کہ تصویر بلیک اینڈ وائٹ بھی ہو تو اس میں ایک چہرہ تمتماتا ہوا سا محسوس ہوتا ہے. بالکل. تو گھر میں جب اپا وہ لکھ رہے ہوتے تھے یا آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے تھے, تو یہ جو لکھنے کا عمل تھا یا شاعری کا عمل تھا, یہ کیسے آپ لوگ اس وقت, کیا ان کی حالت کیفیت بدل جاتی تھی, یا وہ سلیم احمد آپ اپنے والد صاحب کو ابا کہتے تھے, ابو, تو ابو جب سلیم احمد بن جاتے تھے تو اس وقت وہ کیسا منظر ہوتا تھا؟ بالکل. ایک تو یہ ہے کہ میں شاعری کے حوالے سے اگر بات شروع کروں کہ اگر ابو شعر کہہ رہے ہوتے تھے, یعنی کہ اس وقت ابو شعر کہنے کی کیفیت میں ہوتے تھے, تو ابو کی آنکھیں بہت سوچتی ہوئی, مزید سوچتی ہوئی ہو جاتی تھیں اور بہت گہری لگنے لگتی تھیں, اور وہ جیسے اس دنیا کا حصہ نہیں ہوتے تھے, وہ اپنے خیال میں ہوتے تھے, یا جیسے وہ خود ہلکی سے خود کلامی سی کر رہے ہوں. بلکہ خود کلامی شاید میں نے زیادہ ایسا جملہ بولا, خود کلامی نہیں, ہلکا سا جیسے وہ اپنے آپ میں گم ہو. تو اس طرح کے ہوتے تھے, یہاں تک کہ ہم چونکہ چھوٹے تھے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا تھا, تو ہم اپنی کوئی بات کرنے لگتے تھے, ہم اپنی کوئی شکایت کرنے لگتے تھے, تو وہ کافی دیر بعد متوجہ ہوتے تھے کہ وہ اپنے ہی خیال میں ہوتے تھے. پھر ایک دم وہ کہتے تھے کہ اچھا کیا کہہ رہے تھے تم لوگ بتاؤ, اس طرح کی بات کرتے تھے. یا پھر یہ کیفیت جب بھی کالم بھی لکھتے تھے تو وہ بہت گہری ہوتی تھی, بہت سوچتی ہوئی کیفیت. اور لکھنے کے وقت اس کے ساتھ ہی میں نے جب ان کو ڈرامے لکھتے ہوئے دیکھا تو وہ جو کیریکٹر ہوتا تھا وہ ذہن میں ہوتا ہوگا, تو اس کیریکٹر کے مطابق بھی ابو ہلکا سا یوں بول سا رہے ہوتے تھے جیسے وہ کیریکٹر ایسے کہہ رہا ہے کچھ, یہ کہہ کر وہ پھر وہ لکھ رہے ہوتے تھے. تو وہ بھی اچھا, ہم نے تذکروں میں ایک چیز یہ پڑھی کہ وہ بہت رفتار سے لکھتے تھے, بہت تیز رفتار تھی ابو کی. جی. اور یعنی جب وہ لکھ رہے ہوتے تھے کوئی چیز انہیں ڈسٹرب نہیں کرتی تھی, مطلب وہ چاہے کوئی آس پاس کوئی بیٹھا ہو, کچھ بھی ہو, بالکل بھی نہیں. ہاں بالکل, اس میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور وہ اسی طرح لکھ. اچھا, اب آپ یہ بتائیے کہ آپ جب جہانگیر روڈ پہ سلیم صاحب رہتے تھے تو اس وقت تو آپ بہت چھوٹی تھیں, تو آپ کا جو یادیں شروع ہوتی ہیں وہ شروع ہوتی ہیں انچولی سے,
جی جہانگیر روڈ کی بھی بہت ہی کم یادیں، کیونکہ بہت کم عمری سے ہی انسان کو کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، لیکن وہ مناظر کم ہیں. جیسے یہ اس ٹائپ کی باتیں یاد ہیں کہ جہانگیر روڈ میں جو ہمارا گھر تھا اس کے باہر کافی بڑا صحن تھا اور لوگ وہیں آتے تھے، تو وہاں پر اس وقت ابو کی ایک چارپائی ہوتی تھی اور کچھ ارد گرد کرسیاں لگی ہوئی ہوتی تھیں، تو پھر وہاں پر شام سے لوگ آنا شروع ہو جاتے تھے اور رات گئے تک آتے رہتے. اس ٹائپ کی بات یاد ہے مجھے. اور وہاں پر جو لوگ یاد ہیں ان میں امید فاضلی، امید چاچا مجھے یاد ہیں، اور مجھے فراست بھائی یاد ہیں، فراست رضوی صاحب، جاوید بھائی یاد ہیں، یعنی احمد جاوید صاحب. یہ جیسے اہم لوگوں میں سے مجھے کچھ ان کے چہرے، جمال چاچا، جمال پانی پتی صاحب، جی یہ لوگ آتے تھے. اور باقی جو یادیں ہیں وہ انجولی سوسائٹی کے. اچھا، اب وہ جو ہم ایک چیز اور پڑھتے ہیں کہ جیسے ان کا جو وقت ہے جب وہ گھر پہ ہیں تو ظاہر ہے ان کے گرد ایک مجمع ہے، لوگ آ رہے ہیں ملنے، مسلسل ملنے آ رہے ہیں، اور وہ گفتگو کے موضوعات جو ہیں وہ فکری، ادبی، سب کچھ چل رہے موضوعات چل رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو وقت کیسے دیتے تھے پھر؟ جو ابو کا صبح کا وقت ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، اس میں ہمیں تو لگتا تھا ہمارے ابو ہمارے ساتھ ہی ہیں، آس پاس ہی ہیں کہیں. تو ابو صبح کے وقت، اور ابو کا میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا کہ ابو نے ڈائری میں اپنی کوئی پرسنل ڈائری کسی وقت لکھنے کا ابو کا وہ ہوگا ایک شوق سا، کچھ ایک وقت ہوگا کہ ابو اس وقت ڈائری بھی لکھتے تھے. تو اس میں ابو نے اپنے چچا کے متعلق لکھ رکھا ہے کہ وہ بہت باتیں کرتے تھے، بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے تھے اور ایک تعلق اپنا دکھانا چاہ رہے ہوتے تھے. تو وہ بہت سوال کرتے تھے کہ آج اسکول میں کیا ہوا یہ بتاؤ. تو میں بھی بہت ہی اچھل کر انہیں برے دن کے اسکول کے قصے سنایا کرتا تھا. یہ ابو نے اپنی ڈائری میں لکھ رکھا ہے. تو وہی کیریکٹر مجھے ابو کا اپنا بچپن میں نظر آتا تھا کہ جب ہم اسکول سے آتے تھے تو ہمارے پوچھتے تھے کہ آج اسکول میں کیا ہوا، کیا پڑھا اور کیا سرگرمی ہوئی، تو نئی بات کیا تم لوگوں نے کیا کی، کیا سیکھی، اس ٹائپ کی کوئی وہ سوالات کیا کرتے تھے. تو بہت زیادہ، جبکہ انہیں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی کہ بچے روز اسکول جاتے ہیں، لیکن وہ اس طرح میں قلمی ایک تعلق اور اس کا اظہار کرتے تھے. اور ان کی جو زندگی میں ایک مثال تھی ان کے چچا کی، ایک طرح سے وہ اسی کو ہی جیسے فالو کر رہے ہوں یا وہی ان کے مزاج کا بھی حصہ ہو. اچھا، ان کے پاس جو لوگ ایک باقاعدہ ایسے لگتے ہیں نا کہ استاد کے طور پر انہوں نے کئی لوگوں کی تربیت کی، تو وہ ان سے مختلف چیزیں پڑھواتے تھے یا پڑھنے کا کہتے تھے یا لکھنے کا کہتے تھے. آپ لوگوں کو کبھی کچھ ہوتا تھا بچپن میں، یا آپ سب سے بڑی ہیں کہ بھائی یہ پڑھو یا یہ پڑھنا چاہیے تمہیں، یا اس طرح کی کوئی بات ہوتی تھی؟ نہیں، اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہوئی. البتہ جو بھی کتابیں وغیرہ آتی تھیں یا رسائل بھی آتے تھے فلاں، تو ہم لوگوں کا جو ایک ماحول تھا تو اس وقت تھا ہی ماحول. اب نہیں ہے اتنا ماحول پڑھنے کا تو مطالعے کا، تو اس وقت تھا ہی. تو کچھ بھی جو بھی ہم پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ کبھی ابو نے منع بھی نہیں کیا. البتہ ابو جیسے اپنے قصے سناتے تھے کہ جو امیر حمزہ کے قصے ہیں وہ ہیں، اور الف لیلہ ہے یہ، اور ابو اس میں سے کچھ کہانیاں بھی سناتے تھے. تو وہ جو ابو کے سنانے کا اسٹائل تھا وہ اس قدر خوبصورت تھا، اور وہ کہ ہم جو ہیں کہتے تھے ہمیں بھی وہ کتابیں لا کر دیں. تو ابو نے ہمیں کئی مرتبہ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، الف لیلہ اور اس طرح کے قصہ چہار درویش اور یہ اس ٹائپ کی کتابیں ہماری دلچسپی کی وجہ سے ہمیں لا کر دیں اور ہم نے پڑھیں. تو ابو کے سنانے میں جو بات تھی وہ تو ان کتابوں میں بھی نہیں لگی. وہ ان کو اس طرح قصے کو اتنا دلچسپ بنا کے سناتے تھے کہ تو اس طرح خاص طور پہ کوئی نہیں. اور جہاں تک تربیت کی بات ہے، ابو کا یہ ہے کہ ابو جو کتابیں لاتے تھے تو ابو کے سرہانے رکھی ہوتی تھیں، اور ابو اس دن لے کر ہی آتے تھے کہ وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آتے تھے، سلیم بھائی میں یہ کتابیں لے جا رہا ہوں، وہ لے جاتا. کبھی بھی ابو کی عادت منع کرنے کی تو تھی ہی نہیں کہ ہاں لے جاؤ، اور وہ کتابیں پھر کبھی بھی واپس نہیں آئیں. اور جو ہے یہاں تک کہ چاچا بتاتے تھے کہ بھائی صاحب نے تو کئی مرتبہ لائبریریز بنائیں، کئی دفعہ تو ہزاروں کتابیں بھائی صاحب کی اسی طرح ہو گئیں، لوگ لے جاتے تھے. پھر بعد میں جب ہم بڑے ہو گئے تب بھی ہم نے دیکھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم انگلش میں ماسٹرز کر رہے ہیں، سلیم بھائی ہم آئیں گے. ہاں تم آؤ، لے جاؤ. تو پوری الماریاں انہوں نے ہماری کھولیں جن میں کتابیں ابو کی رکھی ہوئی تھی یا سجی ہوئی تھی ریکس پر. تو وہ ساری کتابیں پورے رکشے بھر کے ہمارے سامنے لگے. تو اس وقت ہم تھوڑے بڑے ہو چکے تھے تو ہمیں برا بھی لگتا تھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اتنی ساری کتابیں کون لے کر جا رہے ہیں ابو کی. لیکن بس ابو کا مزاج نہیں تھا تو ہم نے بھی اس کو ظاہر اسی کو قبول کیا. مطالعے کا وقت پھر کیسے نکالتے تھے وہ؟ ابو جو ہیں یا تو صبح ہی میں پڑھ رہے ہوتے تھے تھوڑا،
اور یعنی ابو صبح سے کا مراد وہ بہت الگ صبح اٹھ جاتے تھے؟ نہیں، الگ صبح نہیں اٹھتے تھے. ابو کی نیند اتنی زیادہ گہری نہیں تھی، تو ہم کبھی کمرے میں جاتے تھے کسی کام سے، تو ہم دیکھتے تھے کہ ابو کا انگوٹھا ہل رہا ہے یا اس طرح سے انگوٹھا توڑتا ہے، جس سے ہم اندازہ ہو جاتا تھا بالکل بھی گہری نیند نہیں سو رہے نا، یہ بس آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اس طرح کی. لیکن جب بھی جیسے انہیں موقع ملتا ہو یا دوپہر میں، تو وہیں چشمہ رکھا ہوتا تھا، وہیں ابو کا بستر تھا، وہیں پر میز تھی ایک چھوٹی سی گول، اس کے اوپر کتابیں ہوتی تھیں، تو کوئی بھی وہ کتاب نکال کے پڑھ رہے ہوتے تھے، پھر وہ ایسے مڑ کے رکھ دیتے تھے، یا اس پہ کوئی پینسل لگی ہوئی ہوتی تھی وہ رکھ دیتے تھے. تو ابو مختلف، پھر جب ابو کے دوست وغیرہ چلے جاتے تھے تب بھی پھر ہم نے دیکھا ہے ابو کہ اس وقت کتابیں پڑھنے میں غرق ہو جاتے تھے، تو ابو کا مطالعہ مستقل رہتا تھا. اچھا، ان کی شاعری کو دیکھیں، ان کی شخصیت کو دیکھیں، یا ایون ہم ان کی تنقید کو بھی دیکھیں، تو سلیم صاحب کی شخصیت میں، جیسے ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا، ہم نے تو ان کو دیکھنے والوں کو دیکھا، یہ آج خوش قسمتی ہے کہ آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک شخص، اگر ان کو ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو جذبہ شاید بہت صحیح لفظ ہوگا، کہ ان کے اندر پیشن تھا ہر چیز کا، جس کام کو وہ کرتے تھے ان کے اوپر ایک، ان کی شخصیت میں بھی جو جذبہ تھا بے لوس ہو کر اور بے لاگ ہو کر ہر چیز پر کرنے کا. تو وہ ان کے جو آپ کی جو دادی ہیں، جی کیونکہ دادی آپا جنہیں سب کہتے تھے، ان سے جو ان کا تعلق تھا وہ بھی بہت ایسے ہی تھا کہ بیٹے کے طور پر، اور آپ نے ان کو دیکھا، تو ان کے جو یہ تعلقات ہیں کہ بطور والد، بطور بیٹا، بطور بھائی، اس میں بھی اسی جذبے کی جھلک نظر آتی ہے. بالکل مکمل طور پہ، اور وہ بہت اچھے بیٹے تھے اور بہت اچھے وہ والد تھے. اور ایک میں ابو کے متعلق یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے میں نے شاید ان کا ہی مصرع ہے، تو میں سوچ رہی تھی کہ ابو کے متعلق یہ کتنا زیادہ ابو پر سوٹ کرتا ہے کہ تمہاری سوچتی آنکھوں میں ایسی جنتوں کا عکس دکھتا ہے کہ جن کے قصے ہم لوگ پڑھتے ہیں کتابوں میں. تو بالکل ابو کی شخصیت ایسی تھی، اور بہت ہی، ابو کو اگر ایک جیسے آپ جملے میں کہہ رہے ہیں تو اس کو بیان کرنا چاہیں تو ابو جو ہے محبت کے آدمی تھے. محبت ابو کی جو ایک شخصیت کا جو حصہ تھا، باقی چیزیں اس کے گرد تھیں، یعنی اس کی شعائیں تھیں اس محبت کی. اور ابو کے متعلق یہ کہی جا سکتی ہے، شاید کسی نے لکھی بھی ہے، ان کے جملے تو مجھے یاد نہیں رہے، لیکن اس کا مفہوم یہ تھا کہ سلیم بھائی جو ہیں وہ آدمی کو کسی بھی شرائط کے بغیر قبول کرتے تھے. یہ ابو کی شخصیت کا ایک بالکل بنیادی جوہر تھا، وہ کہ ہر ایک کو، ہر نظریے کے، ہر مزاج کے، ہر طرح کے لوگ کو، یہاں تک کہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے ایک طرح سے تو ہمیں بعض دفعہ بہت برا لگتا تھا کہ وہی لوگ جن کو ہم نے دیکھا کہ ابو کے متعلق انہوں نے کوئی مضمون لکھا ہے، ان کے ایسے ان پر گھٹیا الزامات لگائے ہیں ان کے اوپر، لیکن میں نے دیکھا کہ جیسے ہی انہیں ضرورت پیش آئی تو وہ بھی ابو کو جانتے تھے، تو وہ آ گئے ابو کے پاس، السلام علیکم سلیم بھائی. ہم یہ دیکھا اور وہ کہہ رہے ہیں ارے تم، تو ابو اسی طرح ان سے محبت سے مل رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا یہ مسئلہ ہے سلیم بھائی، آپ کو چلنا ہوگا. ابو نے اسی وقت شیروانی پہنی اور ان کے ساتھ چلے گئے. تو یہ بھی ہم بہت دفعہ اپنی زندگی میں ابو کا یہ رنگ، یہ روپ دیکھتے رہتے. بس کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کوئی شکایت ہی نہیں تھی کوئی مزاج میں، بس پھر وہ چل پڑتے تھے کہ کام ہو یا نہ ہو، وہ اپنا سا کام کرتے تھے، وہ اپنی سی کوشش کرتے تھے. اور اس میں کہیں بھی یہ آتا ہی نہیں تھا کہ تم نے جس نے میرے متعلق یہ لکھا ہے تم اب آ رہے ہو مجھ سے کام کروانے. تو یہ ہوتا ہی نہیں تھا، شائبہ ہی نہیں ہوتا تھا ان کی پوری شخصیت میں، ان کے پورے اس میں جو رویہ ہوتا تھا اس شخص کے آنے پر. تو آپا سے ان کا، جو آپ اپنی دادی سے آپ نے بتا بھی رہی تھیں کہ ان کے انتقال پر وہ بہت رنجیدہ ہوئے، اور اس بارے میں آپ کچھ ابھی آپ بات کر بھی رہے تھے ریکارڈنگ سے پہلے. ابو کا یہ ہے کہ جب اماں بیمار ہوئیں، نقل میں اس وقت 11-12 سال کی ہوں گی، تو ان کو جو ہے وہ لیور کینسر اماں کو ڈائگنوز ہوا تھا. تو ابو بس کچھ ایسے نہیں کر پا رہے ہوں تو آپا آپا آپا، ایسے محبت سے، مجھے بچپن کا وہ یاد ہے نا. تو اور وہ بھی چھمے چھمے، جیسے تکلیف میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی تو سلیم کے، کبھی سلیم کہتی تھیں کبھی چھمے کہہ رہی ہوتی تھیں. تو پھر جب اماں کا انتقال ہو گیا، اور میرے چاچا کوئٹہ میں تھے اس وقت، شمیم احمد صاحب جو وہاں پر پڑھاتے تھے اردو ڈپارٹمنٹ میں، تو وہ جو ہیں جب آئے اماں کے انتقال کے بعد تو وہ باہر آ گئے
جیسے کہ باہر اب جیسے سنا کہ چاچا آ گئے، ہم نے کہا چاچا آ گئے، جیسے سامان بھی آ رہا ہے اتر رہا ہے، کیونکہ وہ کوئٹہ سے آئے تھے اور گاڑی میں سے جیسے اترے تو ابو باہر آ گئے. باہر آتے ہی دونوں بھائی بہت ہی لپٹ کے دھاڑے مار مار کے رونے لگے. تو یہ یاد ہے منظر مجھے. اور یہاں تک کہ پڑوسی ادھر ادھر سے اپنی کھڑکیوں میں سے جھانکنے لگے کہ یہ کون اتنی زور زور سے رو رہا ہے اور کیوں رو رہا ہے یا کون آیا ہے. ہم سے پوچھنے لگے. انہوں نے شمیم بھائی کو ایک بات بھی کہی جی 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 جی. تو انہوں نے یہ کہا کہ جیسے رونے سے پھر تھوڑا سا جب ہچکیاں رکتی ہیں، جب دھاڑے مار مار کے رونا تھوڑا گلے ہٹ جاتے ہیں، تو اب ابو نے کہا کہ شمیم ہمیں آپا کے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے، ہم بہت دن آپا کے بغیر رہ نہیں پائیں گے، ہم بہت جلد وہاں ملیں گے. تو یہ والی بات پھر. اور پورا ابو کی شخصیت پہ اثر تھا. کسی نے لکھا بھی ہے کہ سلیم بھائی کو اپنی والدہ سے بہت محبت تھی، لیکن وہ کبھی اس طرح ظاہر نہیں ہوئی کہ یہ تو میں بتا رہی ہوں کہ رونے کا، لیکن یہ کہ وہ مستقل کوئی غمگین کیفیت میں آپ کو نظر آ رہی ہوں، تو وہ اس کو بھی صبر سے جھیل کر پھر اپنے اس میں. اچھا، انہوں نے اپنی شاعری میں تو تذکرہ کیا، جیسے مشرق میں غالباً انہوں نے لکھا، جب اپنے وہ گاؤں کا بھی ذکر کرتے ہیں، قصبے کا، تو وہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ آپ کی جو دادی تھیں وہ بہت، جب ان کی آپ کے دادا کا جو انتقال ہو گیا، سلیم صاحب خود شاید 9 برس کے تھے، 9 سال کے تھے، چاچا 3 سال. تو وہ پورا وقت ظاہر انہوں نے جو آپا نے بہت مشکل وقت گزارا، سب کچھ بچوں کو سنبھالا، پورا خاندان لے کر چلی، تو وہ احساس تو ان کو بہت شدت سے تھا کہ ان کی والدہ نے جو بہت قربانی دی ان لوگوں کے لیے. جی، ایک تو یہ کہ ابو وغیرہ کو پھر پڑھنے کے لیے، یعنی کہ فیملی یہ ہے جی کہ چاچا کو کسی اور گھر میں رہنا پڑا اور ابو کو الگ گھر میں رہنا پڑا. جیسے وہ پڑھنے کی وجہ سے اپنے تایا کے یہاں بھیج دیے گئے، ایک تایا کے یہاں اور اماں الگ تھیں. تو وہ 3 لوگ جو ایک دوسرے سے اتنے وہ الگ الگ ہو گئے. تو بہت ہی اماں نے صبر سے وہ جھیلا ہے. اور ہمارے کسی نے لکھا تھا کہ وہ سلیم احمد صاحب جو ہیں وہ شاید کسی غریب گھرانے سے، انگلش میں کوئی تحریر تھی، رضوی صاحب تھے، انہوں نے لکھا تھا. تو پھر میرے چچا کو بڑا وہ ہوا کہ ارے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے تو اتنے آم کے باغات تھے اور ہمارے جو ہے ہمارا 3 منزلہ گھر تھا، اور جو ہے انہوں نے ایسے کہانی سی بنا کے جیسے ایک فیچر سا شروع کرتے ہیں، تو ہم ایک خیالی سا فیچر شروع کرتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے بات کی. جبکہ تو چاچا نے بتایا کہ ہم ایک تو ہماری یہ حالات تھے، اتنے اچھے حالات میں تھے، پھر اچانک انہیں اس طرح کرنا پڑا. یہاں تک کہ جب وہ 1947 کے بعد جب آئے ہیں ابو 1948 میں یہاں پر، اور پھر ہماری دادی وغیرہ کو بعد میں بلایا ہے 1 سال بعد یا اس طرح تو بلایا ہے. ابو آئے تھے انتظار حسین صاحب کے ساتھ جی. تو وہ لوگ پہلے آ گئے تھے، تو اس میں وہ وہیں پر ہی مکان وغیرہ وہیں رہ گیا تھا. پھر بعد میں شاید کسی اور رشتہ داروں وغیرہ نے بیچ دیا یا وہ ہوا. تو ابو وغیرہ نے تو نہ کوئی وہ کیا نہ لیا کوئی بھی چیزیں. تو یہ مطلب ہے میرے کہنے کا کہ ایک دفعہ یہ واقعہ میں بتانا چاہوں گی کہ ہمارے جو والد تھے تو وہ اپنی والدہ کو تو وہ آپا کہتے تھے، اور جو ان کی خالہ تھیں ان کو وہ امی کہتے تھے. تو وہ مجھے اس طرح یاد تو نہیں ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہوگا جلدی، لیکن ان کے واقعات سن رکھے ہیں کہ بہت ہی زبردست خاتون تھیں اور یہ تھیں. بلکہ امی بتاتی ہیں میری کہ آپ کی جو وہ تھیں دادی، وہ تو بہت سیدھی سادھی ٹائپ ہوتی ہیں، اور وہ بھی سیدھی سادھی نہیں، مگر ان کو جیسے جو زندگی کے تجربے سے ایک شخصیت میں ایک پختگی آ جاتی ہے، اس ٹائپ کی ان کی شخصیت تھی، بہت زیادہ اچھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی گھر کہ یہاں پر آپ آ کے رہ لیں. تو وہ وہاں پر چلی گئیں. کوئی ہمارے رشتہ دار تھے جن کا کوئی بڑا عہدہ تھا، تو انہوں نے کہا آپ اس گھر میں آ جائیں. تو وہ اس گھر میں چلی گئیں. اس گھر میں چلی گئیں. تو جب ابو آئے شام کو، تو ظاہر کتنے کم عمر ہوں گے، شاید میرے خیال میں ابو 18-19 سال کے تھے، 19 سال کے تھے شاید جب پاکستان 27 کی پیدائش جی 19 سال کے تھے. تو ابو نے کہا کہ امی کیا پاکستان ہم نے اسی لیے حاصل کیا تھا؟ تو انہوں نے تھوڑے بہت کپڑے وپڑے ادھر جو رکھے ہوئے تھے اور کچھ الگنی پر بھی ٹنگے ہوئے تھے کپڑے، وہ انہوں نے ایسے ایسے کھینچے، اٹھائے اور ان کو کہا کہ چلو. تو واپس پھر وہ لوگ اسی چھوٹے سے گھر میں جو انہوں نے کرایہ پر لیا تھا پاکستان آنے کے بعد، پھر وہیں چلے گئے. تو یعنی ابو نے کہا یہ آپ کہاں کے بیٹھ رہی ہیں، کس نے آپ کو یہ گھر کہہ دیا، اسی میں بیٹھ جاؤ، اسی کو ہی پھر تمہارے نام یعنی جیسے وہ کروا دیں گے کلیم میں یا اس طرح کر کے. تو پھر ابو نے یہ جملہ بولا تو انہوں نے کپڑے سمیٹے اور اسی وقت پھر وہ اس گھر سے نکل گئیں. یہ ہم ان کے متعلق سنتے ہیں، اور کافی ابو ایسا لگتا ہے کہ ابو پر ان کی شخصیت کا بھی اثر تھا، یا ان سے بھی بہت محبت کا گہرا تعلق تھا جو امی کے نام سے. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جو لوگ ہمارے ہاں ہجرت کر آئے
تو وہ بہت تذکرہ کرتے ہیں اپنے ان روٹس کا جہاں سے وہ آئے تھے. بچوں سے بھی کہانیوں میں, یا جو بچوں کے ہیروز بھی عام طور پہ ان کے خاندان کے وہی بزرگ ہوتے ہیں. تو سلیم بھائی اپنا تذکرہ آپ لوگوں سے. نہیں, پتہ نہیں کہ وہ اتفاقی بات ہے, ابو ہوں یا چاچا ہوں, انہوں نے کبھی بھی کہ ہم وہاں آئے یا ہم تو وہاں یوں تھے اور ہم یہاں آئے. اور میں نے اپنے کچھ رشتہ داروں کو کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ بھئی ہم آئے تو وہاں تھے, ہم چھوڑ چھاڑ کے سب یہاں آئے. جیسے کئی قصے سناتے ہوئے ہم مختلف ملاقاتوں میں ہم نے انہیں بات کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور ایسا ہوگا بھی. لیکن ابو اور چاچا نے بہت ہی کم کبھی اس پر بات کی ہوگی. جیسے کہ وہ اب جب کبھی میں افسانہ پڑھاتی ہوں, میں نے جو ہے وہ کون سا افسانے کا ذکر تھا ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا, ایلیوس میں میں نے پڑھایا تھا, تو اس میں مجھے لگ رہا تھا کہ ابو وغیرہ نے کیوں نہیں ذکر کیا کہ وہ جو چیزیں چھوڑ کر آئے, وہ جو یادیں تھیں, ان کا کبھی اس طرح ذکر نہیں کیا. شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ یہی سوچ کے ہوں گے ہم نے ہجرت کی ہے, تو ہم تو اس میں یعنی کہ کوئی وہ نہیں ہے, یعنی احسان نہیں ہے, ہم نے اپنی مرضی سے آئے ہیں, اپنی نظریے کے مطابق آئے ہیں شاید. کیونکہ وہ ان کے تذکرہ جن لوگوں نے لکھے تو اس میں تو وہ مطلب ان کی جب خاندانی روٹس پہ بات ہوتی ہے کہ بھئی کھیولی میں ان کا خاندان کتنی صدیوں سے آباد رہا, پھر وہ ان کے بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے, ان کا شجر نسب تک کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ علوی سادات سے آپ لوگوں کا تعلق ہے, تو وہ ان چیزوں پر بات نہیں کرتے تھے. نہیں, اب چاچا نے تو پھر ہمیں ابو کے انتقال کے بعد کبھی ہم خود چاچا سے سوالات پوچھ رہے ہوتے تھے تو چاچا ہم سے بات کرتے تھے اور چاچا ہمیں کوئی قصہ سناتے تھے, پھر چاچا نے روایت میں بھی لکھا تو ہمارے اور وہ قصے ہمیں یعنی ایک طرح سے ازبر ہو گئے. لیکن ویسے گفتگو میں بہت کم ذکر آیا ہے کہ جیسے وہ اتنا بڑا ایک مرحلہ طے کر کے آئے ہیں اور سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں اور اس کا ذکر نہیں کر رہے. چاچا نے اپنا ایک قصہ سنایا تھا کہ میں 12 سال کا تھا اور اس قدر جذبہ تھا اور اس قدر جو ہے وہ قتل عام ہو رہے تھے کہ میں نے بھی جگہ جگہ لاشیں گری ہوئی دیکھی ہیں, مگر میں شیروانی میں پورے جذبے سے چلتا ہوا اسٹیشن پہنچا ہوں اور اس میں بیٹھ کر آیا ہوں, اور یعنی لوگ بھی حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ ایک کم عمر سا لڑکا جو ہے وہ اس طرح چل رہا ہے. تو ایسا جذبہ تھا کہ میں خیال میں شاید اس لیے انہوں نے پرانی یادوں کو اس طرح نہیں بیان کیا, مجھے یاد نہیں. ابو کی بچپن کا یہ ہے کہ ابو اس واقعے کو کبھی لیکن یاد کرتے تھے کہ ان کے ایک دفعہ کم عمری میں سانپ نے کاٹ لیا تھا. پھر یہی واقعہ چاچا نے اپنی روایت میں بھی لکھا ہے. تو اس میں ابو نے کہا ہے کہ میں اور شمیم بالکل جھٹپٹے کا وقت تھا اور ہمارا ارادہ تھا مچھلی پکڑنے کا. تو ہم نے کہا چلو کیچوے پکڑ کے لاتے ہیں. تو ایک ڈبہ لیا, اس میں ریت بھری ہوئی تھی اور اس میں جیسے پکڑ کے تو جیسے زمین کھودا کیچوا نکلا جلدی سے, نم جو مٹی ہے اس میں ڈالتے جا رہے تھے. تو اس میں کوئی چھوٹے سے سانپ نے کاٹ لیا, ایک دم سے ہوا. تو ابو کہہ رہے ہیں میں نے کہا شمیم شاید یہ سانپ تھا جو مجھے کاٹ کے چھوٹا سا اور بھاگ گیا. اور ابو پر فوراً ہی پھر غنودگی بھی طاری ہونے لگی تھی. اس وقت میرا خیال ہے کیا عمر ہوگی, شاید اگر ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہوگا تو 10 سال ہوگی, 11 سال ہوگی شاید, اندازاً میں بتا رہی ہوں, مجھے اس پر وقت نہیں پتہ کہ, لیکن کم عمری تھی بہت. تو ابو نے یہ کہا تو انہوں نے فوراً ان کیا تھا کہ وہاں پر کھیولی میں بہت سانپ ہوتے تھے, سانپوں کا وہ تھا بھٹ ہوتے تھے جگہ جگہ. خود ان کے گھر کے ایک حصے میں تھے جو بند تھا, تو نکل آتے تھے وہاں سے کبھی کبھار ان کے گھر میں. تو وہ چیختے ہوئے بھاگے چاچا کہ سانپ نے کاٹ لیا. یہ چاچا نے لکھا بھی ہے. تو بس پھر فوراً جو ہے ان کے علاقے میں چونکہ سانپ ہوتے تھے تو وہاں پر جھاڑنے والے بھی ہوتے تھے, ہندو بھی ہوتے تھے, مسلمان بھی ہوتے تھے. تو پھر کوئی جھاڑنے آئے ابو کو اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ سوئے گا نہیں بچہ, سونے لگے تو آپ اس کو جگاتے رہیں. تو وہ جھاڑنے آئے اور انہوں نے جگاتے رہے اور وہ کرتے رہے ابو کو. اور آخری نام وہ اپنی طرح کے ان کے نام لیتے رہے. اور پھر آخر میں انہوں نے کہا, جو چاچا کہہ رہے ہیں مجھے یاد ہے, تو آخری نام انہوں نے لیا تھا حجت علی, آخری نام جو جیسے اس کے ذریعے. اور وہ ایک ہم نے کہا کہ وہ کرو گرہ, چاچا گرہ لگاتے تھے. وہ چاچا نے کہا خیالی گرہ لگاتے تھے, سچ ہم سمجھتے تھے سچ مچ کی گرہ, تو خیالی گرہ لگاتے جا رہے تھے, نام کوئی لے کر. پھر وہ کچھ پڑھ کے پھر آخری نام کے مسلمان کو جھاڑنے آئے ہیں کسی مسلمان کو, تو انہوں نے حضرت علی کا نام لیا, حجت علی کہہ کے. یہ چاچا نے بتایا تھا. اور پھر انہوں نے 10 شرطیں کہا کہ ہم
اس بچے کے کان میں کہیں گے پوری زندگی ان پر عمل کرنا ہے اور ان میں سے کسی ایک شرط کو بھی توڑنا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ محبت کے اس میں ایک دفعہ میں نے کہا بھائی صاحب بتا دیں. انہوں نے کیا شرطیں بتائی ہیں. تو چاچا نے ہم سے ہنس کے کہا کہ بھائی صاحب نے کہا شمیم پہلی شرط یہ ہے کہ یہ شرطیں کسی کو نہ بتائی جائیں. اب وہ کیا شرطیں ہوں گی وہ کیا، تو ظاہر یہ تو ایک راز ہے. اور آپ لوگوں کو ان سے جو موقع ملتا تھا بات کرنے کا، جیسے آپ نے بتایا کہ وہ جو باتیں ان کی ہوتی تھیں وہ زیادہ تر آپ لوگوں سے پوچھتے رہتے تھے کہ کیا کر رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو. آپ لوگوں کو کب احساس ہونا شروع ہوا کہ ہمارے ابا کوئی بڑے آدمی ہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا کہ بھئی بچوں کو بھی پتہ چلتا ہے نا کہ بھئی ہمارے والد صاحب کوئی بڑے آدمی ہیں. جیسے کم عمری میں ہم کبھی ابو کے ساتھ جا رہے ہیں، کسی انگلی پکڑے جا رہے ہیں یا فلاں، تو تبھی سے پتہ چلنے لگتا تھا کہ کوئی لوگ ایک دوسرے کو کوہنی مار کے کہہ رہے ہیں یا آنکھوں کے اشارے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ سلیم احمد صاحب گزر رہے ہیں، یا یہ جو فلاں ڈرامہ لکھ رہے ہیں یہ وہ ہیں، وہ رائٹر ہیں، اس ٹائپ کی. یا مجھے یاد ایک دفعہ ایڈمیشن کے لیے میں گئی تھی تو وہاں پر بھی میں نے کچھ اس طرح کے ٹیچرز کو کہتے ہوئے سنا. کوئی ایک آدمی فوراً اپنا آٹوگراف لینے آ گیا ابو سے، یا پھر جو وہاں پر جو ہیڈ مسٹریس ہوں گی وہ بہت ہی عزت اور اس سے ابو سے ملنے لگیں. تو اس سے تھوڑا ہوتا تھا، یہاں تک کہ ایک دفعہ جو ہے ابو کے انتقال کے بعد ایک دفعہ ہمارے اوپر جو ہم بھی کرائے پر رہتے تھے اور ایک اور دوسرے بھی کرایہ دار تھے، مالک مکان نہیں رہتے تھے اس میں. تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ہمیں نا آپ کے والد کا نا اتنا، یہ تو تھا کہ رائٹر ہیں وہ، لیکن وہ اتنے بڑے آدمی ہیں وہ ہمیں اندازہ نہیں ہوا، اور وہ اتنی سادگی سے رہتے تھے اور آپ لوگوں کا گھر بھی سادہ سا ہے، اور اس طرح ہمیں اندازہ نہیں ہوا. جب آپ کے والد کا جنازہ دیکھا اور اس میں اتنے لوگ دیکھے تب ہمیں اندازہ ہوا کہ آپ کے والد اتنے بڑے آدمی تھے. یہ بات ایک دفعہ. اچھا، آپ جیسے اب تذکرہ کر رہی تھی جو آپ کے چچا ہیں شمیم احمد صاحب، یہ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی ایک افسانوی سا تعلق ہے دونوں بھائیوں کی محبت کا. میں یہ کہتی ہوں ایسے دو کرداروں پر یا دو بھائیوں کی محبت پر ایسے کوئی افسانہ لکھا جاتا ہے یا کوئی ناول لکھا جاتا ہے، کیونکہ ایسی محبت جو ہیں وہ تو دیکھنے میں نہیں آئی. ہوں گے ضرور ایسے دنیا میں کردار ضرور ہوں گے، لیکن تجربے میں نہیں آئے. اور میرے میاں تو یہ جملہ کبھی کہتے ہیں تو مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے تمہارے چچا جیسا کوئی چچا نہیں دیکھا. انہوں نے تم لوگوں سے بہت محبت کی. اچھا، ایک وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ان پہ ایک دور آتا رہا کہ کیونکہ وہ چیزوں کو بہت حساسیت کے ساتھ دیکھتے تھے. جیسے یہ بھی ہم ذکر سنتے ہیں کہ جب 71 کا سانحہ ہوا تو وہ بھی ان پہ بہت مشکل وقت گزرا، اور وہ اپنے حالات سے بالکل، یعنی جن چیزوں کو اپنی زندگی میں ویلیو دیتے تھے، وہاں کچھ بھی اگر کچھ ایسا ہوتا تھا جو ان کو توڑ دے اندر سے، تو وہ واقعی ٹوٹ جاتے تھے. جیسے بہت بالکل. یہ جو ہے ایک تو اس وقت ذرا مجھے اتنا وہ یاد نہیں، لیکن ایک منظر یاد ہے کہ ابو بہت ہی بے چین ہیں اور ابو یوں ٹہل رہے ہیں، بہت تکلیف میں ہیں. یہ ایک مجھے منظر یاد ہے. اور اس کا یہ جو بعد میں سنا چاچا وغیرہ سے، وہ یہ تھا کہ ابو کو اس کے بعد نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا. اس سے پہلے ایک دفعہ ہو چکا تھا 65 میں ہوا تھا شاید، یا 64 میں ہوا تھا. اس کے بعد شادی ہوئی ہے بعد میں ابو کی. جی، تو 64 میں شاید پہلی دفعہ ہوا تھا، اور بعد میں 70 یہ سقوط ڈھاکہ کے بعد ایک دفعہ نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا. اب آپ اگر یاد کرتی ہیں کہ جن ظاہر ہے ان کے پاس، ان میں ایک ہم نے جب ہم ان کے لوگوں سے تذکرہ بھی سنتے ہیں ان کا، کہ جو بھی ان سے ملنے آتا تھا یا ان کے پاس آتا تھا تو اجنبیت تو وہ نہیں ہوتی تھی ان کے ہاں، کہ بھائی جو آدمی ملنے کے لیے آیا ہے، اگر وہ کوئی بات پوچھنے آیا ہے یا کوئی چیز ڈسکس کرنے آیا ہے تو وہ بہت جلد ان کے قریب ہو جاتے تھے لوگ. بہت، ہاں. یہ بلکہ ابو کو اس بات نے نقصان پہنچایا. ابو کی شخصیت میں یہ چیز تھی، اور بہت ہی قربت اور بہت ہی محبت کا تعلق. اس سے ابو کو تکلیف بھی پہنچی، خاص طور پہ عمر کے آخری حصے میں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ ابو کو کافی تکلیف بھی پہنچی، لیکن ابو نے بہت صبر کیا. اور ہم سے تو ظاہر ہے ہم تو اس عمر کے نہیں ہوں گے تو ڈسکس نہیں کیا، لیکن ابو کی شخصیت میں، ان کے اضطراب میں، ان کے جو ہے غمزدہ سے چہرے میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ بہت تکلیف میں تھے، اور ابو نے اس کو کافی محسوس کیا. اور ابو کو جو ابو کی شخصیت میں، یعنی ابو نے جو دکھ اٹھائے نا، اس میں ان کے ابو کے مزاج کا حصہ تھا. آپ اتنے کلوز ہو جائیں، اتنے پرخلوص ہو جائیں، اور آپ کو جب اس کا جواب نہ ملے تو آپ ان سے شکایت نہ کر سکیں، آپ ان سے تعلق نہ توڑ سکیں، اور مگر آپ کا محبت کا تعلق ویسے ہی رہے، یہ بہت کم ہوتا ہے. بلکہ چاچا بچ گئے. چاچا کے مزاج اور ابو، چاچا نے کبھی، میں یہ کہتی ہوں، کبھی مذاقاً لفظ استعمال نہیں کیا، کسی کو اتنا فری نہیں کیا
کسی کو اتنا فری نہیں کیا تو ان کو وہ تکلیف نہیں اٹھانی پڑی. چاچا کے پاس اتنے لوگ نہیں آتے تھے. ہمیں تو بچپن سے عادت تھی کہ ہمارے گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا. پہلے شاید یہ اتنی ڈکیتیاں اور یہ تھی نہیں تو ایسا ماحول بھی نہیں تھا, لیکن کسی کا بھی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہوتا تھا اس طرح کہ وہ بس ہمارا گھر چوپٹ کھلا ہوا ہوتا تھا صبح سے لے کے رات گئے تک, اور لوگ شام سے آنا شروع ہو جاتے تھے. اور اگر کسی دن اتفاق سے نہیں آتے تھے لوگ تو ابو بہت اداس سے ہو جاتے تھے, اور ابو جیسے منتظر سے ہوں اور ابو ٹہل رہے ہوں اور ابو کا سینے پر ہاتھ ہو ایسے ایسے ٹہل رہے ہوں, وہ منتظر سے ہوتے تھے کہ کیوں نہیں آئے لوگ. تو ان کو اتنی میں خیال میں عادت تھی کہ اپنے جو بھی ان کے دوست تھے, جو بھی محبت کرنے والے تھے, وہ کیوں نہیں آئے, اکیلا کیوں وقت یہ گزارنا پڑا ہے, شام سے رات ہو رہی ہے. تو ابو کو میں خیال میں ایک طرح سے لوگوں کے درمیان رہنا شاید اچھا لگتا تھا, ان سے اکیلے رہنے والے ابو آدمی نہیں تھے. اچھا, میں اس میں اصل میں اس سوال سے اگلا سوال جو جڑا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ان کے پاس آنے والا تو ہر کوئی خود کو ان سے قریب سمجھتا تھا, وہ سب سے زیادہ کس کو قریب سمجھتے تھے اپنے ملنے والوں میں؟ آپ کے ایک تو چچا ہیں, خاندان کے لوگ ہیں, اس سے ہٹ کر. نہیں, بہت سے لوگ قریب تھے. ایک تو یہ ابو کے متعلق ہے کہ جیسے شاید پتہ نہیں ابھی ہم نے اس پر بات کی تھی یا نہیں میں کر پائی, کہ میں سوچ رہی تھی کہ کسی نے لکھا تھا یہ ابو کے متعلق, اور میں مفہوم بتا رہی ہوں, جملے میں بھول گئی کہ کیا تھے, اور واقعی میں اس میں ابو کی شخصیت کا یہ بات بالکل صحیح تھی ابو کے متعلق, کہ انہوں نے لکھا کہ سلیم بھائی جو انسانوں کو, لوگوں کو بغیر شرائط کے قبول کر لیتے تھے. تو یہ ابو کی شخصیت کا بنیادی, یعنی کہ ان کے مزاج کا, ان کی شخصیت کا ایک جوہر تھا, کہیں گے ایک وصف تھا, کہیں کہ وہ جو ہیں اس طرح ہر ایک کو, ہر مزاج کے لوگوں کو, ہر عمر کے لوگوں کو, ہر نظریے کے لوگوں کو, ہے نا, مختلف خیالات رکھنے والے لوگوں کو اس طرح ہی قبول کرتے تھے جیسے کوئی کشادہ دلی سے, اور جیسے باہیں پھیلا کے کوئی استقبال کرے, اور وہ بالکل ابو کی شخصیت کا یہ حصہ تھا. افتخار صاحب تو شاید آپ نے وہ شاید ٹائم نہ دیکھو, افتخار عارف جب افتخار عارف نہیں ہے لیکن بہت محبت کا اور گہرا تعلق تھا. بعد میں جو افتخار چاچا ہیں وہ اسلام آباد وغیرہ چلے گئے تھے, یا اس سے پہلے وہ شاید لندن چلے گئے تھے ایک زمانے میں, وہ کم ہو گیا تھا, لیکن مجھے یاد ہے. اور ابو سے اور ان سے ابو کا محبت کا بہت گہرا تعلق تھا, لیکن وہ ویسے کم, یعنی یاد میں میری کم ہے کیونکہ وہ ایک دفعہ آپ نے وہ نہیں دیکھا اس طرح. جی, لیکن جو جتنا دیکھا ہے اس میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ابو بہت اہمیت دیتے تھے, اور بہت زیادہ وہ بھی اہمیت دیتے تھے. برسہ برس ہم نے اگر کبھی بعد میں بھی ہمیں لگتا تھا ابو کا ذکر کیوں کم ہونے لگا ہے, جیسے اب مضامین میں اب نہیں آتا, لوگوں کی گفتگو میں نہیں آتا, شروع میں تو آتا تھا. تو پھر جہاں اگر افتخار عارف صاحب کا کوئی انٹرویو ہوتا تھا, کوئی بات کرتے ہوئے نظر آتے تھے, تو اس میں ابو کا ذکر ہوتا تھا بہت زیادہ. تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی کہ افتخار چاچا ہمیشہ ابو کا ذکر کرتے ہیں, تو وہی ان کا محبت کا تعلق. اور احمد جاوید صاحب بھی ان لوگوں میں. اب جاوید بھائی کا تو الگ ہی معاملہ. جاوید بھائی تو اپنی گفتگو میں روزانہ کی بنیاد پر ابو ان کی گفتگو میں شامل ہوتے ہیں, اور وہ ابو کی تعریفیں اور ابو کا ذکر اور ابو کی محبت اور ابو کی پوری شخصیت کو روزانہ کے حساب سے ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پر بات کرتے ہیں. اس کا بلکہ میں ایک واقعہ اگر آپ اجازت دیں تو سنانا چاہوں گی کہ ابو کی برسی کا ایک پروگرام تھا, اور برسی کے پروگرام میں کئی لوگوں کو باہر سے بھی بلایا گیا تھا, یعنی لاہور سے, اسلام آباد سے. تو جاوید بھائی کو بھی بلایا گیا تھا اس ابو کی برسی کے پروگرام میں, جو کہ شاید ہوٹل جبیس میں ہوا تھا. تو اس میں جاوید بھائی نے ابو پر ایک نظم سنائی جو کہ فارسی زبان میں تھی. تو جب ہم واپس آ رہے تھے, چاچا کے ساتھ گاڑی میں تھے ہم, تو چاچا نے کہا کہ جاوید سے امید تھی کہ وہ بھائی صاحب پر کوئی مضمون لکھ کر لائیں گے, اور ظاہر وہ یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ جاوید جیسا لکھے گا, یہ جاوید جیسا لکھ سکتا ہے, یعنی ان معنی میں چاچا سمجھتے ہوں گے. تو وہ چاچا امید کیے ہوئے تھے, کہنے لگے ہم سمجھتے تھے جاوید یہ لکھ کر لائیں گے مضمون ابو بھائی صاحب پر, لیکن اتفاق سے وہ نظم لکھ کر لے آئے, اور نظم بھی فارسی میں لکھ کر لائے, اور فارسی بہت کم لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں یہاں پر. تو وہ اس طرح ان کی بات بھی نہیں پہنچی جو وہ بھائی صاحب کے متعلق کرنا چاہ رہے تھے. اس میں جیسے جاوید صاحب نے, وہ ہمارے ہاں جو ایک ریکارڈنگ بھی ہوئی, اس میں وہ جو نظم تھی وہ اردو میں بھی انہوں نے بعد میں کہی ہے, بعد میں اردو میں کہی ہے. اچھا, وہ ہماری نظر سے نہیں, وہ ریکارڈنگ بھی ہم نے اس کو ریکارڈ بھی کیا تھا یہاں ان سے پڑھوا کر. اچھا, تو خیر, یعنی اب یعنی آپ کا جو کہنا ہے وہ یہی ہے کہ شخصیت پر تو بہت بات ہوئی, لیکن سلیم احمد صاحب کا جو کام تھا, جو ان کی جو
تنقید تھی, شاعری تھی, وہ بہت سی نئی تھیمز پر کام کرنا چاہتے تھے, بات کرنا چاہتے تھے, وہ کام نہیں ہو سکا. بالکل, جیسے کہ چراغ نیم شب جو ابو کے انتقال کے بعد آئی ہے, اور وہ اطہر نفیس کے نام, ہم کبھی کاپی کھولتے تھے کہ ابو نے کیا لکھا ہے, جیسے شوق میں کاپی کھولتے تھے, تو ابو ویسے کسی چیز کو منع نہیں کرتے تھے, کبھی کسی چیز کو ابو نے منع نہیں کیا ہے, کسی پر روک ٹوک نہیں کی کسی بات میں. لیکن ابو ہم سے وہ کاپی لے لیتے تھے اپنی ڈائری, وہ جو تھی ڈائری نہیں تھی, کاپی تھی, اور وہ ابو لے لیتے تھے. اس میں ایک بیچ میں پینسل بھی رکھی ہوئی ہوتی تھی, شاید وہ شعر لکھنے کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی تھی. تو سوچتے ہوں گے جس وقت شعر ذہن میں آ رہا ہے یا شعر کہہ رہا ہوں میں, تو پینسل ہی نہیں ہے, تو وہ ہمارے ہاتھ سے کاپی لے لیتے تھے اور وہ یوں اپنے سرہانے پھر سے رکھ دیتے تھے. وہ تو اس پہ مجھے یاد ہے میں نے پڑھا تھا, تو لکھا ہوا تھا اطہر نفیس کے نام, جو ہمیشہ میرے لیے زندہ رہے گا. یہ چراغ نیم شب کا انہوں نے وہ پہلے ہی سے لکھا ہوا تھا, کاپی میں ہی لکھا ہوا تھا. پھر جو ہے وہ ابو کے انتقال کے بعد شائع ہوئی, تو چاچا ہی سمجھتے تھے کہ بھائی صاحب نے اپنی اس آواز کو پا لیا جس کے لیے انہوں نے اتنا طویل سفر طے کیا تھا, بیاض سے پھر اکائی اور پھر تو جی جو بھی پورا سفر ہے, وہ کہتے تھے انہوں نے اپنی اس آواز کو پا لیا. تو پھر شاید شاعری پر تھوڑی بہت بات ہونی چاہیے. اور کہیں میں نے پڑھا بھی ہے کہ سلیم بھائی شاعر بہت بڑے تھے, بلکہ ان کو اس طرح دیکھا نہیں گیا جتنے بڑے وہ شاعر تھے, یا اس پر اتنی بات نہیں ہوئی. یہ بات میں نے کئی جگہ کسی کو کہتے ہوئے, کسی کو. سب سے زیادہ کتاب پسند ہے ان کی؟ جب مجھے سب سے پہلے جب اکائی آئی تو مجھے اکائی بہت زیادہ پسند آئی, بہت زیادہ. میں اس کو پڑھتی رہتی تھی, ہر وقت اپنے ساتھ ہی رکھتی تھی. میرے والد کی ظاہر کتاب شائع ہوئی تھی میرے شعور میں, جیسے میں کہوں گی. پھر ابو کی چراغ نیم شب آئی تو چراغ نیم شب ہر وقت ساتھ رہتی تھی, بہت ہی طویل عرصے تک ہماری بہن بھائیوں کے ہاتھوں میں. تو بہت پڑھی. تو ظاہر ہے مجھے شاید پہلے مجھے کم عمری میں لگتا تھا کہ مجھے اکائی سب سے زیادہ پسند ہے, لیکن بعد میں پھر پڑھ کے مجھے اندازہ ہوتا تھا چراغ نیم شب ظاہر ہے سب سے ان کی اہم کتاب ہے. اچھا, ایک میں تھوڑا سوال اور کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ آپ تو اس وقت 15-16 برس عمر تھی جب, میری 16 برس عمر تھی جب وہ سلیم بھائی دنیا سے گئے. اب جس طرح کی ہم نے لائف تھوڑی بہت ان کا ایک جھلک ہی دیکھی ہے کہ کس طرح کی وہ زندگی تھی, کہ وہ ہر وقت کچھ مصروف رہنے والی ایک شخصیت ہے نا, لوگ بیٹھے ہوئے مضطرب روح, ایک جیسے ایک لکھے ہوئے کی میں دہرا رہی ہوں, اپنی بات میں کر بھی نہیں رہی, کہ ایک جیسے بہت ہی کوئی الاؤ روشن ہو, اس ٹائپ کی پوری شخصیت میں جو بات تھی نا, تو وہ ہمیں بھی نظر آئی. یہ یعنی کہ ہمیں لگا کہ ہاں ہمارے دل میں جو بات تھی وہ بات انہوں نے کہہ دی, کسی نے مضمون میں, کسی نے اپنی یاد میں, کسی نے ابو پر بات کرتے ہوئے وہ بات کہہ دی, تو لیکن وہ ہمیں نظر آتا. تو یہ جو اتنی مصروف زندگی تھی, اب عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ پبلک لائف جن کی بہت زیادہ ہو, ان میں گھر میں خاص طور پر جو ان کی شریک حیات ہوتی ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں کوئی ایک شکایت پیدا ہوتی ہے کہ بھائی وقت ہمیں نہیں دے سکے, یا بہت کچھ کر سکتے تھے نہیں کیا. کہ آپ کی والدہ کے ذہن میں, دل میں کوئی ایسی بات پیدا ہوئی؟ امی کے ذہن میں اس طرح کا وہ نہیں تھا تصور, یا تو اس زمانے کی خواتین میں نہیں ہوگا یا امی کے ذہن میں نہیں تھا. تو ہم نے کبھی اس پر کبھی بھی امی کو شکایت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. شاید انہوں نے قبول کر لیا تھا اس کو, شاید امی آئی بھی تھیں انڈیا سے شادی ہو کر یا کیا, تو اس طرح کا ان کا شہری تصور نہیں تھا کہ جیسے بیوی کے یہ حقوق ہوتے ہیں یا یہ, تو شاید یہ بھی ہو. شاید مجھے وہ اچھی بات یہ تھی کہ اس دور کی خواتین ہوتی بھی بالکل, یا ہمارے جو شام سے خاص طور پہ لوگ رات گئے تک آتے رہتے تھے, اور قہقہ اور باتیں اور چائے, تو بس چائے تو ہر وقت چڑھی ہوئی رہتی تھی, ہر وقت بس چائے تو چڑھی ہوئی رہتی تھی. اور ہمارے گھر میں ہماری نانی اور ہماری خالہ بھی تھیں, تو ساتھ تھیں, تو وہ لوگ بھی بہت زیادہ کام آئے, بہت زیادہ. میرے ماموں اور میرے جو ہے نانی اور میرے خالہ, تو وہ لوگ بھی چائے بنا رہے ہیں, بار بار فلاں کر رہے ہیں, پھر کیتلی دھل رہی ہے, پھر کیتلی رکھی جا رہی ہے مستقل. یعنی چائے مجھے جہاں تک یاد پڑے چڑھی رہتے تھا پانی کے. عسکری صاحب کا آنا یاد ہے آپ؟ عسکری صاحب کا بالکل یاد ہے, لیکن عسکری صاحب کا آنا ایک تو 1978 میں ان کا انتقال ہو گیا. تو عسکری صاحب آتے تھے, ہم لوگ باہر کھیل رہے ہوتے تھے, جیسے صحن میں کھیل رہے ہیں یہ, تو عسکری صاحب آئے تو جیسے ہم لوگ, کیونکہ ابو اتنی اہمیت دیتے تھے انہیں کہ جیسے ہی ہم کہتے تھے ابو عسکری صاحب آئیں, تو ابو ننگے پاؤں بھاگتے تھے, اور ابو کہتے تھے ارے یعنی عسکری صاحب, ایسے کہہ کر ابو جیسے اگر بستر پہ بیٹھے ایسے ننگے پاؤں بھاگتے تھے. اور اگر ابو کے ہاتھ میں سگریٹ ہوتی تھی ابو اسی وقت پھینک دیتے تھے, اور ایسے
ابو بھاگ کر جیسے جاتے تھے تو اتنے میں تو عسکری صاحب چلے ہی جاتے تھے، یعنی کہ وہ رکشے میں آتے تھے. اور مجھے کئی دفعہ یاد ہے وہ کیا کہتے تھے، پورے کے پورے بس مجھے وہ پورا منظر آنکھوں میں ہے. وہ کہتے تھے بیٹے سلیم ہے؟ تو میں کہتے جی جی ہیں ابھی بلاتی ہوں، کیونکہ ہمیں معلوم تھا ابو عسکری صاحب کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں. تو ہم کہتے تھے جی جی آئیے ہم ابھی بلاتے ہیں. تو وہ کہتے تھے لوگ ہیں؟ ہم کہتے تھے ہاں لوگ ہیں. تو کہتے تھے اچھا پھر ہم پھر آئیں گے. اتنے میں وہ رکشہ فوراً ہی چلا جاتا تھا جب تک ابو آتے تھے. تو زیادہ تر یہی ہوا ہے. کبھی کبھار مجھے یاد ہے عسکری صاحب بیٹھے ہوئے ابو کے پاس، تو بہت زیادہ ابو کا عسکری صاحب سے تعلق تھا. بلکہ جو چند مناظر یاد ہیں عسکری صاحب کے انتقال کے بعد وہ یہ ہیں کہ ایک تو ابو کا انٹرویو جب لیا جا رہا تھا تو ٹیلی ویژن پر بات کرتے ہوئے ابو سے بات نہیں ہوئی، تو ابو وہیں رقت طاری ہو گئی. تو پورا جو کامنٹ لے رہے ہوتے ہیں انتقال کے بعد کہ اتنا بڑا آدمی چلا گیا، تو وہاں ابو رونے لگے تھے، وہاں پر بات نہیں ہوئی تھی. ہمارے گھر میں وہی جو میں نے آپ کو بتایا، لوگ دھاڑے مار مار کر یعنی رو رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، یہ والا اثر نفیس چاچا کے اس میں اور عسکری صاحب کا یاد ہے مجھے دونوں میں. پھر عسکری صاحب کا ایک پروگرام تھا غالب شاید لائبریری میں، تو ہم بھی گئے تھے ساتھ. جی ہم بھی گئے تھے، اور نیا نیا ایک ٹیپ ریکارڈر تھا وہ لے کر گئے تھے کہ ہم بھی تقریب وغیرہ جو بھی پوری تقریب ہے اس کو ریکارڈ کریں. تو ہم گئے تھے تو وہاں پر بھی لیکن ابو سے بات نہیں کی گئی تھی. اور پورا جو ابو کا وجود تھا وہ اتنا غم میں ڈوبا ہوا تھا کہ ان کی ایک ایک ہاتھ کی حرکت سے، ایک ایک سر کے ہلانے سے، اور اتنی زیادہ غم ٹپک رہا تھا کہ وہاں پر بھی نظر جھکائے بیٹھے ہیں ابو. اور بہت ہی زیادہ، یہاں تک کہ پھر جب ابو کی باری آئی، جیسے ابو کو عسکری صاحب پہ بولنے کے لیے بلایا گیا تو ابو بات نہیں مکمل کر پائے تھے. ابو کو اتنا زیادہ شدت سے رونا یا آ گیا تھا، اتنی زیادہ رقت طاری ہو گئی تھی کہ بات مکمل نہیں کر پائے تھے عسکری صاحب. سلیم صاحب کا کام جتنا انہوں نے شاعری تھی یا وہ تحریر سب شائع ہو چکی، مطلب اس میں کوئی ایسا کام تو ان کو نہیں رہا جو کہ شائع نہ ہو سکا ہو؟ جی تھوڑی بہت شاعری کی یا وہ چیزیں رہ گئیں. پھر اس میں دراصل ماشاءاللہ سے چاچا کے ہونے سے بہت زیادہ چیزیں جمع ہو گئیں یا چھپ گئیں، یا اس طرح کی چیزیں جو ابو کے اوپر کوئی نمبر نکلے، یا بعد میں کلیات پر کام ہوا. جمال چاچا نے بھی اس میں بہت زیادہ کام کیا. چاچا بھی چونکہ حیات تھے تو وہ کام ہو گیا ایک طرح سے، زیادہ تر ہو گیا. تھوڑا بہت چیزیں رہ گئی ہوں گی. خواجہ رضی حیدر نے بھی پورا وہ سلیم بھائی کی باتیں پوری انہوں نے کتاب جی ماشاءاللہ لکھی، اور کہنے لگے سلیم بھائی کی کتاب کی شخصیت سے اس میں اتنی برکت پیدا ہو گئی کہ بھائی لوگ ہمیں اس حوالے سے جاننے لگے. ایک دفعہ محبت میں وہ اس طرح ابو کے متعلق آئے تھے ہمارے ہاں تو یہ بات کر رہے تھے، تو سلیم بھائی کی ہی برکت ہے یہ، اس طرح کہنے لگے. 1983 میں سلیم بھائی دنیا سے گئے. 31 اگست اور 31 اگست کو ابو آئے 3:15 بجے ریڈیو سے، دن میں 3:15 بجے آئے. بلکہ ایک کوئی خط آیا ہوا تھا تو میں نے کہا ابو نے اسی وقت جواب لکھا. اچھا ابو کا مزاج تھا اسی وقت چھوٹا سا خط لکھتے تھے، جواب دیتے تھے. تو ابو نے اس کا جواب لکھا، اور میں نے کہا بہت میں بیوقوفی کہوں گی اپنی، میں نے کہا ابو اس وقت تک ڈاک نکل چکی ہوگی، آپ 1 ستمبر لکھ دیں. ابو نے میرے کہنے سے 1 ستمبر 83 لکھ دیا اس کے اوپر. تو وہ لکھ دیا. پھر وہ خط یعنی کہ بند ہو گیا. پھر ابو تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے ہوں گے جیسے کھانا وانا کھا کے. پھر ابو کو جانا تھا جو ہے ہمدانی چاچا کے یہاں. اچھا ابو اس سے پہلے ایک وہ لکھ چکے تھے کالم اگر میں نے پڑھ لیا ہوتا، کیونکہ کافی دفعہ پھر مجھ سے وہ لکھوانے لگے تھے کہ میں بول رہا ہوں تم لکھ دو، املا کروا دو. ہاں شاید مجھے وہ تھوڑا ان کو اب تھوڑا سا وہ لگنے لگا تھا جیسے بات سے، جیسے وہ صرف شاید ہو سکتا ہے صرف شاعری کرنا چاہتے ہوں یا تھوڑا بہت پڑھنا چاہتے ہوں، یا پھر جیسے انہوں نے اس مضمون میں کہا کہ میں اب دینی تھوڑا سا کام اگر کسی مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی ہے تو میں بقیہ اگر میری عمر ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے 5 سال دے تو میں اس پر کام کرنا چاہتا ہوں. تو لیکن میں اگر وہ کالم پڑھ لیتی تو میں 16 سال کی تھی، میں ابو سے کہتی ابو یہ کالم نہیں چھپائے، یعنی آپ نے ایسے کالم کیسے لکھا ہے؟ تو اس میں ابو نے لکھا تھا کہ لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، میرے پاس وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں یعنی کہ میں اتنی کتابیں مہنگی تو نہیں کہا ہوگا ابو نے، یعنی کہ میں وہ کتابیں خرید سکوں اتنی بڑی تعداد میں، یہ وہ تو اس ٹائپ کا ابو نے کالم لکھ دیا. وہ کالم اس دن شائع ہوا تھا، یا تو
30 کو شائع ہوا ہوگا اگست کو، یعنی انہی دنوں میں، بالکل 1-2 دن پہلے شائع ہوا تھا. بعد میں صلاح الدین صاحب نے اس پر لکھا کہ میں نے کہا یہ آدمی اتنا ٹوٹ گیا ہے، یہ تو اتنا مضبوط آدمی تھا، یہ کیسے لکھ سکتا ہے. مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں جاؤں گا سلیم صاحب کے پاس، تو ان کے تو انتقال کی خبر آ گئی. یعنی آپ نے ایسے لکھا کیوں؟ میں نے کالم نہیں پڑھا تھا. تو ابو بہت ہی غمزدہ اور بہت خاموش تھے. اور پھر ابو ہمدانی چاچا کے چلے گئے، احمد ہمدانی چاچا کے، ان کے پتہ نہیں کس وجہ سے انہیں جانا تھا، وہاں چلے گئے. پھر وہ ابو وہاں سے آئے ہوں گے 8-8:15 بجے. پھر ابو کے پاس تو دوست آ جاتے تھے، دوست تھے ابو کے پاس. پھر رات گئے، ابو نے جو ہے میری بہن سے کہا کہ میری دوا ختم ہو گئی ہے، نیند کی گولی لیتے تھے ابو، تو وہ میں لے آتا ہوں. تو ہمارے پڑوس میں کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہوں گے 12:30 بجے کے قریب، جب ابو گئے تھے دوا لینے میڈیکل اسٹور. تو انہوں نے کہا کہ ارے سلیم احمد صاحب کے صبح ہی صبح انتقال کی خبر آ رہی ہے، یعنی 8-8:30 بجے انتقال کی، میں تو ان کو 12:30 بجے جاتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ ابو گولی لینے چلے گئے. پھر ابو آئے، گولی وغیرہ کھا کے لیٹ گئے. پھر صبح میں جب ابو کو اٹھایا تو پھر ابو نہیں اٹھے، میری بہن نے اٹھایا تھا. تو ابو نے اٹھے تو اس نے کہا امی ابو نہیں اٹھ رہے. تو آپ بیان کر رہی تھیں آپ نے خواب بھی دیکھا تھا ان کے انتقال سے کچھ عرصے قبل. جی، میں نے خواب دیکھا کہ ابو کا جیسے جنازہ رکھا ہوا ہے، ابو جیسے چارپائی ہے اور اس پر جیسے خاکی ہوتا ہے کسی کا دنیا سے جانے والے کا، تو ابو وہاں پر لیٹے ہوئے اور جو ہیں دائیں طرف فراست بھائی کھڑے رو رہے ہیں، اور ایک طاہر مسعود صاحب کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، اور تیسرا بھی کوئی تھا ینگسٹرز میں اس زمانے کے، یعنی ینگ لوگوں میں. تو وہ جو ہیں وہ رو رہے ہیں. وہ تو اتنا عرصہ گزرنے کی وجہ سے میرے ذہن سے نکل گیا کہ وہ کون تھی. یہ 2 نام مجھے اچھی طرح یاد ہیں کیونکہ سب سے پہلے فراست بھائی رو رہے تھے. اور جیسے کوئی الوداع کہنے کے لیے سر جھکائے کھڑا ہوتا ہے، جیسے کوئی سپاہی کو وہ سلیوٹ نہیں کرتے اس ٹائپ کا، اور وہ سر جھکائے وہ لوگ رو رہے ہیں خاموشی سے. اور میں نے دیکھا ابو کے انتقال کے بعد روتے روتے سیم وہی سین تھا. وہی ابو کا یوں جنازہ یوں رکھا ہوا ہے، چارپائی پر ہے جنازہ نہیں، یعنی کہ اس میں نہیں تھا، چارپائی پر، اور گہوارے میں نہیں تھا، گہوارے میں نہیں تھا، چارپائی پر. اور جیسے ہوتا ہے کہ آخری دیدار کرنے پر لے کر جائیں گے یا تو بالکل وہی سین تھا. اسی طرح وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، اسی طرح بالکل وہ لوگ رو رہے تھے. اور پتہ نہیں بس یہی خواب تھا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سے پہلے میں نے بالکل یہ سین کیسے دیکھ لیا. اس کے کچھ عرصے بعد ابو کا، جبکہ وہ سر میں بیمار بھی نہیں تھے، اور کوئی ابو کا تو سوتے میں انتقال ہوا ہے. ابو تو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں گئے یہاں، لیکن اس کا ان پر شاید اس کالم کا بھی پہلے بھی کافی تکلیفیں کچھ ہو گئی تھیں، یعنی کہ کچھ ابو پر جیسے یہ الزام لگ رہا ہے وہ الزام لگ رہا ہے، طرح طرح کی باتیں ابو پر کہی جا رہی تھیں. یعنی ایک دفعہ میں نے دیکھا تو مجھے غصہ آنے لگا تھا اس وقت تک. تو میں بہت احتجاج سا کرتی تھی کہ ابو آپ بولتے کیوں نہیں ہیں، آپ کچھ تو ابو کچھ کہتے ہی نہیں تھے. بس ایک غمزدہ سی ان کے چہرے پہ ایک وہ آتی تھی، ایک لہر سی. کچھ تکلیفیں تو ان کو ہوئیں، جیسے قریبی دوستوں تک سے ہوئیں، تو انہوں نے وہ اس کا اظہار ہی نہیں کرتے تھے، نہ اپنے دوسرے دوستوں سے کر لیں یا اولاد سے یا اپنی وائف سے، ہے نا، اپنی اہلیہ سے بھی نہیں. تو وہ کہتے نہیں تھے، تو شاید وہ اور ڈیپ ہو جاتا تھا. یہ تو تھا، یہ نہیں ہے کہ وہ نہ تھا. پھر ایک بعد میں ابو کے انتقال کے بعد میں نے کچھ مضامین پڑھے، تو اس میں جیسے شاید پروین شاکر نے ابتدائی کچھ جملے بول رکھے تھے کہ سلیم بھائی کو جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ پروین مجھے نیند نہیں آ رہی. اور سلیم بھائی کیسے ہیں یہ وہ آپ؟ تو کہنے لگے پروین میں ٹھیک ہوں لیکن کچھ عرصے سے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. تو یہ مجھے یاد ہے کہ ابو تھوڑا پہلے دیر میں اٹھتے تھے، جیسے 9:30 پونے 10 یہ وقت ابو کے 10 بجے تک اٹھنے کا تھا. چاہے اس میں ان کی گہری نیند نہیں ہوتی تھی، بالکل بھی جاگ سے رہے ہوتے تھے وہ، لیکن جو ہے اس میں ابو نے یہ ذکر کیا. اور ابو صبح ہی صبح نا چائے خود ہی بنا لیتے تھے کہ بچے سو رہے ہیں یا ان کی اہلیہ سو رہی ہیں. تو ابو کی عادت ہی نہیں تھی کہ ابو کو تو ایک کپ چائے بنانا نہیں آتی، کچھ بھی نہیں ابو کو اس ٹائپ کا کام کرنا آتا تھا. تو ابو جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، پوری کیتلی بھر کے انہوں نے چائے رکھ دی تھی، اور اس میں پتی جو بھی اپنی مرضی کی ڈال کے، اب جب ہم اٹھتے تھے پوری کیتلی چائے سے بھری ہوئی، اور اس میں سے 1 کپ ابو لے گئے ہوتے تھے. تو ابو کی نیند نہیں ہو رہی تھی. پھر ابو 9 دن پہلے آئے تھے ایک مشاعرے سے جو مسقط میں ہوا تھا. تو اس میں بھی میں نے سنا، جب بعد میں وہ ابو کا مشاعرہ
آیا تو ہم نے سنا تو اس میں اب علی چاچا بھی کہہ رہے ہیں یا کوئی اور کہ یار سلیم کو پہلے پڑھوا لو, اس کو سونے جانا ہے, اس کو یعنی کہ جلدی لیٹنے کو کہا ہے ڈاکٹر نے, 11 بجے کا ہے تو اس کو جلدی سے مشاعرہ پڑھوا لو بھائی, اس کو جانے دو, اس طرح کی کوئی بات کریں. تو اس سے یہ ہے کہ اب کو نیند نہیں آ رہی تھی بہت دنوں سے, تو نیند کی کمی تو بہت خطرناک ہوتی. یہ چیزیں تھیں, لیکن ویسے ہمارے ذہن میں تو ایسے کوئی وہ نہیں تھا کہ, ویسے تو وہ بالکل ٹھیک تھے, صحت مند تھے, تو لیکن ابو کے سوتے میں انتقال سے تو جو اچانک صدمہ پہنچا تو بہت. اچھا, آپ کیونکہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہیں اور سب سے زیادہ بھی آپ نے ہی ان کو دیکھا, جی, تو آپ نے کبھی نہیں ان کو, آپ نے ایک جیسے انشائیوں کی آپ کی کتاب تو آئی 83 میں غالباً, تو 85 میں, 85 میں شاید, اور اس کا انتصاب بھی اب ابو کے نام ہی تھا. ہاں. تو آپ نے ان کی یادداشتیں لکھنے کا یا کچھ یہ آپ کے ذہن میں نہیں آیا کبھی کہ اس کو جمع کیا جائے ایک جگہ؟ مجھے واقعی میں کچھ ایسا لگتا تھا, بلکہ اس کے متعلق میں اگر واقعہ کوئی سناؤں کہ جیسے کچھ لوگ کہتے تھے کہ بھئی تم لکھو گی یا لکھتی ہو, تو یعنی سلیم بھائی کی اس کو لوگی تم کے بھئی لکھنے والے تھے وہ, تو امیدیں کچھ لوگ وابستہ کیے ہوئے تھے کہ لکھے گی, لیکن بس میں نے کچھ لکھا یونیورسٹی تک تھوڑا بہت, اور پھر میں نے لکھنا بند کر دیا. تو اس پر میری ہمت ہی نہیں ہوئی ابو کے حوالے سے تو, کہ میں لکھوں, میں لکھ ہی نہیں پاؤں گی شاید, اس طرح اس کو بیان نہیں کر پاؤں گی. ویسے میں دوسروں سے کہہ رہی ہوتی ہوں, کوئی عمرہ کر کے آتا ہے, کوئی اپنے بھائی کی ایک بہت کوئی تعریف کر رہا تھا, ایک دفعہ کوئی اپنی بچی نانی کی تعریف کر رہی تھی, ینگ کوئی لڑکی تھی, تو وہ کہتی تھی میری نانی اتنی آئیڈیل تھی, تو میں کہتی ہوں تم لکھو, تو ان کو لکھتی کیوں نہیں ہو, وہ اتنی اچھی تھی, لوگ بھی جانیں کہ وہ کتنے اچھے انسان تھے اور دنیا میں کتنے اچھے اچھے انسان ہیں, اپنے اس تجربے کو لکھو. میں ان سے تو کہتی رہی ہوں, لیکن میں نے کبھی ہمت نہیں کی کہ میں ابو پر کچھ لکھ سکوں, مجھے ہمت نہیں ہوئی. اب آپ کے جو شریک حیات ہیں ہمارے بہت ہی محترم شاہ نواز فاروقی صاحب, تو وہ تو مصنف ہیں, کبھی ان سے ہی لکھوا لیں ہم. یہ تو ابو پر نہیں, ان کی یادداشتوں کی صورت میں اگر آپ دونوں یادداشتوں کی صورت میں نہیں, اس کو یہ ادبی طور پہ تو ابو کو لکھ سکتے ہیں, لیکن اتفاق کی بات ہے ہمیں تو حیرت ہوتی تھی کہ جس طرح ان کا ابو سے گہرا تعلق تھا, تو یہ تو کبھی ابو سے ملے ہی نہیں. تو میں کبھی کہتی ہوں آپ اتنا تعلق تھا اور آپ اتنی محبت کرنے لگے تھے, آپ ان کے کالم پڑھ رہے تھے, آپ ان کے مضامین پڑھ رہے تھے. شاعری کی کتاب ابو کی اس وقت تک اکائی آئی تھی, اور وہ اکائی کا پہلا ایڈیشن جو ہے وہ بالکل بھی اچھا نہیں چھپا تھا, اس میں پتہ نہیں 50 غلطیاں تھیں پروف کی, تو وہ ان کے پاس تھی اور اس کو انہوں نے بہت پسند کرے تھے. تو کبھی آپ کا آنے کا دل نہیں چاہا کہ آپ آ جاتے ہمارے گھر ابو سے ملنے کے لیے؟ کبھی آئے نہیں, شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ چلے جائیں گے کبھی, تو اتنے میں ابو کا ہی انتقال ہو گیا. آپ کو سلیم صاحب کے کون سے اشعار پسند ہیں, یا کوئی ایسے شعر ہو, کوئی شعر ہو جو بہت پڑھتی ہوں؟ یہ ایک زمانے میں یہ بہت میرا خیال ہے, جس وقت میں اسٹوڈنٹ تھی یا جب ابو کی نئی کتاب آئی ہوگی, تو دلوں میں درد بھرتا آنکھ میں گوہر بناتا ہوں, جنہیں مائیں پہنتی ہیں میں وہ زیور بناتا ہوں, ہے نا, یہ والی پوری غزل. پھر ابو کے انتقال کے بعد میرے جو پھپھیزاد بھائی ہیں, ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ماما کی یاد آ رہے تھے ماما, تو میں ماما کی کتاب لے کر بیٹھا, چاغ نمشب لے کر بیٹھا, تو میں تو بیٹھا کا بیٹھا ہی رہ گیا. میں اتنی دیر تک کتاب ہاتھ میں پکڑا بیٹھا رہ گیا کہ یہ ماما کو ایسا لگ رہا ہے وہ پورا تجربہ ہے جو اس غزل میں جو ہے بیان ہو گیا ہے. تیز ہوا کے شور میں جو ہے, تیز ہوا کے شور میں کہ کئی اشعار کو کہا ہے کہ جیسے ایک تو اس ٹائپ کے شعر ہیں کہ میری زبانیں آتشیں لو تھی میرے چراغ کی, میرا چراغ چپ نہ تھا تیز ہوا کے شور میں, یہ ہے نا. لیکن وہ جو ہے یہاں تو کوئی نہیں ہے ہوا نہ تو نہ چراغ, یہاں تو, اور کئی اشعار ہیں وہ, یہاں تو کوئی نہیں ہے ہوا نہ تو نہ چراغ, یہ مجھ کو کس نے بلایا ہے آدھی رات کے بعد. تو ابو کے جو انتقال کا وقت ہے وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ 2:30 پونے 3 بجے کا وقت ہے, اس ٹائپ کے وقت میں انتقال ہوا ہے, کیونکہ 12:30 بجے تو ابو کو جاتے ہوئے دیکھا تھا پڑوسیوں نے بھی کہ ابو جا رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں, اور میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ہم یہ کوشش شاید بہت سی باتیں اس میں نہ آ سکی ہوں, لیکن ایک پہلی کوشش تھی ہماری کہ بھئی آپ جو لکھ نہیں سکیں کم سے کم اس کو ایک ریکارڈ کا حصہ تو بنا لیں. تو آپ کا بہت شکریہ یعنی آپ پر تشریف لانے کا, اور آپ جو دیکھنے والے ہیں امید ہے کہ آپ کو بھی یہ گفتگو بہت پسند آئے گی. بہت شکریہ.